بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 126 سے سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نصف پارہ اکٹھا کریں گے۔ اگلا جو آدھا ہمارا پارہ ہے سلس تک، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا اور تیسرا پارٹ ہم اکٹھا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ اس سیشن میں ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ ہم اس کو اکٹھے تکمیل کریں، اس کے بعد ہم سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مگر ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے بشارت، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور نہ مدد ہوتی۔ اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو تو کیا کوئی اور غالب آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، پھر وجہ بتا دی گئی، اور یہ وہ مدد تمہارے لیے اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، تاکہ وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا انہیں عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے اہل ایمان سود مت کھاؤ۔ ایمان والوں کو فرض حکم دے دیا گیا ہے جس سے منع ہو جانا ہے، کیونکہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر سود کا کام کرو گے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں بھی ڈائریکٹ خطاب ہے کہ سود مت کھاؤ، دگنا چگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ریزن بھی بتائی ہے نا، یعنی صرف ہمارے اندر کیا ہے، ہم بچوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال میں کسی کو کسی کام سے جب ہم روکتے ہیں تو اپنا حکم بنا کے روک دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف حکم دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ یہاں بھی وجہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم فلاح پاؤ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت کا حکم دیا، ساتھ ہی وجہ بتا دی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑتے رہو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے اور سوار دی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والکاظمین الغیظ، اور والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ جن سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ محسنین۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کے درجے سے بڑھ کے کرتا ہے، یعنی دو گنا کرتا ہے۔ ایک تو اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور دوسرا وہ زیادہ کرتا ہے نیکی، ایک حصہ بڑھ کے دوسرے سے۔ کیا غصہ پی جانا آسان کام ہے؟ کیا تنگی کے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان کام ہے؟ نہیں، لیکن اہل تقوی کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ محسنین ہوتے ہیں۔ اور احسان کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے وہ تمام وہ نیکیوں کے کام کروا لیتا ہے۔ تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا گیو اینڈ ٹیک والا کام ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے دوسرے سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو یہی اللہ رب العزت کا اصول رہا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پھر محسنین میں شامل کر لیتا ہے، اسے دنیا کی زندگی میں رد ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا، یا دنیا والوں جیسے اعمال نہیں دیتا، اس کے اعمال کی پاکیزگی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں
تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، کیونکہ جانتے بوجھتے اصرار کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا نا۔ ایک تو غلطی کی، رب کو سجدہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا رب کے حکم کے مطابق، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کا اقرار بھی نہیں کیا کہ میں نے غلطی کی ہے، بلکہ سوال در سوال کیے۔ تو اسی طرح معاشرے میں انسانوں کا بھی معاملہ ہے، جو اپنی غلطی کے اوپر اکڑ جاتے ہیں کہ میں نے کیا ہی کیا ہے۔ جس کو اس ندامت کا یہ اظہار نہ ہو تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے فوراً مغفرت بھی کرتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً کسی نیکی کے عمل کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ صدقہ خیرات وغیرہ بھی کر دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ان کا رزلٹ بھی بتا دیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور باغات کے، جن کا دامن ندیاں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہاں پہ جو فسیروا فی الارض کا حکم آ رہا ہے، تو جیسے ہم جاتے ہیں میوزیمس وغیرہ کو دیکھنے، کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے، اس طرح نہیں وہ حکم فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیر و تفریح کے لیے جاؤ، بلکہ عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، ان کو کیسے تباہ برباد کر دیا گیا۔ ایسے حالات کو دیکھ کر تو انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ اب تک ہم جتنی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پڑھ چکے ہیں، اور یہ احکام اور یہ پچھلی قوموں کا تباہ ہونا، تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی کہانیاں تھیں جو میں نے آپ سے بیان کی، بلکہ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سربلند ہو کر رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ان باتوں پر ایمان ہے تو۔ اگر تمہیں اب جتنا بھی چکر لگانے ہیں، پھرنا ہے، کرہن فقد مس القوم، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کر رکھتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون لوگ حقیقتاً مومن ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ محبت نہیں کرتا کن سے؟ ظالموں سے۔ یہ جو لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور کون صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یعنی جب جنگ کا وقت آ گیا، پہلے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم جنگ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے۔ جیسے جہاد کا وقت آ گیا تو اس وقت کیا کیا؟ اس وقت پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے اس سے ملاقات ہوتی، اب تم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ ہے وہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ کوئی نہیں کہے گا کہ محمد وفات پا چکے ہیں، ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس وقت حوصلہ دیکھیے، صبر دیکھیے، انہوں نے یہ آیت مبارکہ جو تھی لوگوں سے خطاب کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، لوگوں کو سنبھالا، اور یہ آیت تلاوت کی کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں بھول گئے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت تلقین کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، کہ بس وہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا،
ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس سے دے دیتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں بھی جو تکلیفیں ان پر آئیں ان پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگو ہوئے، یعنی انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما دیا؟ واللہ یحب الصابرین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ صبر کرنے والوں سے، جو ایسی مشکلات پہ اللہ کی راہ میں جو آتی ہیں ان پر استقامت سے چلتے ہیں۔ ہمارے راہ میں ہم تو ایمان کے حال میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی سی جو تکالیف ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر کوئی قرآن پڑھنے نہیں دیتا، قرآن کلاس لینے نہیں دیتا، یا اسلام کی کسی راہ پہ چلنے نہیں دیتا، تو اس کو ہم اتنا ہوا بنا لیتے ہیں اپنے لیے اور اتنی بڑی مشکل سمجھتے ہیں۔ جہاں پہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اسلام کی خاطر، اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ میں نکلتے ہوئے، کہیں پہ بیٹی باپ سے الگ ہو رہی ہے، اپنے خاندان سے الگ ہو رہی ہے، کہیں پہ بیٹے باپ سے الگ ہو رہے ہیں، کئی والدین بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو دیکھیے پھر یہ ہے صبر، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اور ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری ہمیں اگلی آیت میں بتا رہے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرما دیا، اور آخرت کے ثواب کی بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی محسنوں سے جو کہ اتنی مشکلات کے باوجود صبر کرتے ہیں، احسان کے درجے پر رہتے ہیں، تو اللہ محبت کرتا ہے ایسے محسنین سے۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، اور وہی ہے سب سے اچھا مددگار۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام و صفات مولاکم وللہ مولاکم وہو خیر الناصرین بیان کیے جا رہے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس سبب کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تہہ کر رہے تھے، یعنی نیچا دکھا رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول، یاد کرو جبکہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مرکز بھی نہیں، تم نے دیکھا کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے کیا کر رہا ہے، کاش کہ تم مڑ کر دیکھ رہے ہوتے، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق مل جائے کہ تم غمگین ہوا کرو، تم اس موقع پر کیا کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس کی تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔
پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس دیا جا رہا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرما دیا، یعنی وہ نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، یعنی منافقت کر رہے تھے۔ یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک بار نوٹس دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ہر چیز پر ہمارے پر نگران ہے۔ کیا؟ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ خفیہ باتیں جو ہیں دلوں کے اندر کی باتیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اوپر نیند کا طاری ہونا جو ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نیند کا نہ آنا جو ہے کتنی بڑی تکلیف ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان غم اور دکھ سے، تھوڑا تکلیف سے، تھکاوٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ کبھی آج تک ہم نے ان باتوں کو نوٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غشی طاری ہونا انسان کے اوپر، اس کے بعد انسان ایک فریشمنٹ محسوس کرتا ہے، آگے زندگی میں چلنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی غم سے نڈھال ہوتا ہے، کسی صدمے میں، کسی فوتگی میں یا کسی نقصان کے سبب ایک دم وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر ایک قوت سی پیدا ہوتی ہے جو اس غم کا، اس دکھ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ طاری نہ ہو تو انسان کو تقویت نہ ملے، تو کتنا بڑا انعام ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ الحمدللہ۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملہ کس لیے کیا؟ تاکہ واضح کر دے کہ کون اس میں سے منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور حلیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اہل ایمان سے ایک بار پھر خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہے ہیں ہم سے، یعنی آپ میں سے کسی بہن کا جب میں نام لیتی ہوں تو ایک دم سے چوکنا ہو جاتے ہیں نا کہ میرا نام پکارا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جب ایمان والے کہہ کر پکارتے ہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ حکم کیا فرما رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ بے شک انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا اپنے آپ کو زندہ رکھنا، جتنی بھی کوشش کر لے۔ پھر ایک بار پھر نوٹس دیا جا رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کتنی بار تاکید آتی ہے، ہر تھوڑے سے جملوں کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی نوٹس دیا جاتا ہے، جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ کر رہے ہو میں جان رہا ہوں، جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے خبردار ہوں۔ تو کتنی ہمیں پھر اپنی زندگی پھونک پھونک کر گزارنے کی یعنی درس دیا جا رہا ہے کہ بچ بچ کے زندگی گزارو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، یعنی ان منافقوں کے بارے میں آپ بہت نرم خو ہیں، اور اگر آپ تنخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان اللہ، پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر لیں، اپنے فیصلوں پر پھر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں پھر بھی کیا حکم ہے، تو اللہ پر توکل کریں۔ یعنی بہت بھی ایزن ہو اور آپ کی جیسے کوئی پیپر ہے، امتحان ہے، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے اور مکمل تیاری آپ کی ہے، تو پھر بھی یہ نہ سمجھیے کہ میں یہ کر لوں گا، نہیں، توکل پھر بھی کیا حکم ہے کہ اللہ ہی پر رکھیے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ تاکیدی جملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیٹ کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ان کی درجہ بندیاں اللہ کے ہاں ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار پھر وہی تاکیدی نوٹس دیا جا رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کر کے اسے سناتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک توفہ درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک بات ہمیں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، آپ تنخو اور سخت دل نہیں تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے بھی دلوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے جو کفار و منافقین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ ان کے معاملے میں کس قدر درگزر سے کام لیتے اور آپ کا دل نرم تھا، یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین میں کیا، اپنے گھروں میں ویسے عام معاملات میں بھی سختی نہیں کرنی ہے، اپنے دلوں کی نرمی اپنی زبانوں پر لے کر آئیے، تاکہ جب آپ اللہ کے حکم جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اہل و عیال تک پہنچائیں، پہلے خود عمل کریں، اور پھر دوسروں پر بھی یہ بات تب اثر ہوگی جب آپ اسی محبت کا مظاہرہ کریں گے اور عفو درگزر سے کام لیں گے۔ اپنی طرف سے کوشش پوری کر دیا کریں، پھر یہ ہے کہ توکل اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، کیونکہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں احسان کے معاملے میں بتا دیا گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ نبی انہی میں سے چنا، یعنی وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، کوئی انسانوں سے ہٹ کے مخلوق نہیں تھے، افضل البشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے تمام مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی، لیکن یہاں پہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے اٹھایا تاکہ تلاوت کر کے انہیں سناتا اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا اور انہیں تعلیم دیتا، انہیں کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور یہ کیا، جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا۔ یعنی انسان کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے آتا ہے عذاب یا ہماری زندگیوں میں تنگیاں؟ کبھی تو آزمائش بھی ہے مومن پر، لیکن زیادہ کیا ہے، اپنے نفس کی شرارتیں، اپنے کیے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفت قدیر بیان کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آیت نمبر 166 پر ہمارا پارہ نصف ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ثلث تک آپ کو تکمیل کرواؤں گی، کیونکہ سورہ آل عمران ہم مکمل ایک ہی سیشن میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ اللہ کی اذن سے آئی ہے، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، ایک بات پھر ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اللہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں ان باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کو نسبتاً کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، یہاں پہ شہیدوں کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور شہادت کا رتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں پہ مردہ سے مثال یہ بھی لے لیتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، تو زندہ ہیں لیکن ساتھ ہی کیا کہا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ ہماری طرح والی زندگی میں نہیں ہے جہاں پہ کھاتے پیتے اور باقی تمام معاملات ہیں، شادیاں کرتے ہیں یا کھایا پیا اور کمایا، اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ بس وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، اس زندگی کا ہم شعور نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے صرف اتنا حکم کافی ہے، آگے کھوجنا ایک مومن کا کام نہیں ہے اللہ کے حکموں کو کہ وہ کس طرح کی زندگی میں ہے، یا اس کو موازنہ کرنا کہ وہ ہماری جیسی زندگی میں ابھی بھی زندہ ہیں اور مردے آتے ہیں یا جو شہید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت سے سرفراز کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی قبر کے اندر سے باہر نکل کر آ کر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے ہم قرآن میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ شرک ہے، تو پھر اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں سوچنا جو ہے یہ بھی کفر ہے اور شرک عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں کہ تم ان کو نہیں جانتے، تو اپنی جانوں سے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جو اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، شاداں ہیں، فرحاں ہیں، یعنی خوش و خرم زندگی ہے اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے۔ بشارتیں وہی پا رہے ہیں نا جو اپنے پیچھے نیک عمل چھوڑ گئے، تو جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہی مرنے والوں کے جو دنیا سے رخصت ہو جائے ان کے پیچھے بشارتیں، یعنی جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارتیں ہی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ایک ایک نیکی کا اجر ان کے حق میں قبول فرما لے، اور اسی طرح ان کو یہ خوشخبریاں عطا فرمائے کہ آپ کے پیچھے جو اولاد آپ چھوڑ کے گئے ہو وہ آپ کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے یہ نیکیاں قبول فرما لے۔ یہاں پہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کہا گیا ہے، جو بشارتیں پیچھے سے دی جاتی ہیں مردوں کے لیے، تو ان چیزوں کو اللہ کی نعمت اور خاص فضل کہا گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا، یعنی ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جمے ہوئے قدم جو تھے وہ اکھاڑ چکا تھا، اس میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی قوتیں ہیں جو جمع ہو گئی ہیں، پس ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت بہت دلیل کرتی ہے کہ ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہر معاملے میں جہاں کہیں آپ کو مشکل پیش آ جائے، جہاں کہیں کمزور پڑیں، جس معاملے میں دنیا کی کوئی غرض کوئی مقصد کامیابی چاہیں تو کیا کہنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کارساز ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے کسی بھی دشمن کے معاملے میں یا دنیا کی کسی ان کی تکالیف کے معاملے میں، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صفت ذو الفضل العظیم بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، واللہ ذو فضل عظیم۔ اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو، یعنی سچے مومن ہو۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور اضافہ کر لیں۔ دیکھیں کفروں کے جس کے اندر کفر ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس پر خوش ہو کہ اللہ کی پکڑ تو مجھے آ ہی نہیں رہی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تاکہ گناہوں میں ان کے اضافہ کر لے، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اور وہ نہیں کہ چھوڑے رکھیے ان کو، مسلمانوں کو، اس حال میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ظاہر کر دے، ممیز کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ پس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے نبی کی اطاعت کرنا، تو ایمان پر ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ساتھ ہی رزلٹ بھی بتا دیا، پہلے کرنے کو کام کہے جاتے ہیں اور ساتھ ہی رزلٹ بتا دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، جب میں یہ آیات مبارکہ پڑھتی ہوں تو میرے دل میں بالکل ایسی باتیں آتی ہیں کہ اکثر ہمیں والدین کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ کام کرو گی تو میں آپ کو اتنا اماؤنٹ دوں گا انعام کے طور پر، یا آپ کو یہ چیز لے کر دوں گا۔ ایسے ہی ہے نا، دلوں میں کتنی ایک دم سے انسان کی وہ کام کرنے کی، نہیں بھی کرنا ہوتا تو پھر خواہش پیدا ہو جاتی کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں یہ ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں تقوی کے بارے میں، صبر کے بارے میں اور ثابت قدمی کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں رزلٹ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے اوپر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اس مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر ساتھ ہی نوٹس دیا جا رہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور آسمان اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، البتہ اللہ نے سن لی قول ان لوگوں کا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا، اور ان کے ناحق قتل انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اور لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ، یعنی قیامت کے دن اب ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو، اس جلا دینے والی عذاب کا، آگ کا عذاب جو دیا جائے گا ان کو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ کسی ایسی قربانی پیش نہ کر دیں جسے آگ کھا جائے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ،
اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے اوپر دلیل، زندگی کی تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت، یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بارہ بار آ چکا ہے کہ ہر ایک جان نے جس کو رب نے دنیا میں بھیجا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اگر ہم دن بھر میں اپنے اندر اس آیت کو دہراتے رہیں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، کیا ہم دنیا کی لذتوں میں پڑھ کے اپنی زندگی برباد کریں گے؟ جس کو جنت نظر آ رہی ہے، جس کو باغ نظر آ رہے ہیں، جس کو درجات نظر آ رہے ہیں، جس کو اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے، تو کیا وہ اس دنیا میں غرق ہوگا؟ نہیں نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے اوپر بہت دھیان دیا کریں دن بھر میں، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، تمہیں لازم آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں سے بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ بڑی تکالیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ ہمیں سننی پڑتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، سننی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا اللہ نے جب پہلے سے کہہ دیا ایمان کے راستے پر چلو گے، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، اور پھر ساتھ میں ہمیں کچھ تسلی دی جا رہی ہے، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ بہادروں کے کام ہیں، بزدلوں کے کام نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی طرح قوی مومن بنائے رکھے، اور ہم دنیا کے کسی مخلوق کے آگے نہ جھکیں سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے حکموں کے آگے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، وقتی طور کی دنیاوی زندگی کی آسائش کی خاطر ہم اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اپنے دین حق پر، آمین۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ الَّذِينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی۔ تو بہت سی بری شے ہے جو کہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو کہ انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت صرف قدیر ہونے کا یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اب ایمان والوں کی، عقل مندوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پر۔ کیا ہم لوگ غور کرتے ہیں؟ کبھی رات اندھیرا چھا جاتا ہے تو آسمان کی طرف آپ دیکھ کے کبھی سوچتے ہیں کہ یہ اندھیرا کیسے ہو گیا، یہ کیسے تاریکی، یہ کالی چادر ہمارے اوپر کیسی آ گئی؟ اسی طرح جب دن چڑھتا ہے سورج کو دیکھ کے کبھی سوچتے ہیں بس ہم تو دن چڑھتا ہے اور اپنے معمولات، اپنے کاموں کو نپٹانے کی کرتے ہیں کہ یہ کام آج کے دن میں ہم نے لمبی لمبی جو امیدیں باندھ رکھی ہیں اپنی زندگی سے وہ کرتے ہیں، یعنی اس سورج کے چڑھنے کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح چڑیوں کے چہکنے پر، سورج کے نکلنے پر، روشنی پھیل جانے پر، دنیا کے جتنے معمولات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے دعا ہے بہت ہی پیاری کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اب اس کام کریں، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا،
اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری دعا ہے آگے بھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دینا اس حال میں کہ اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمارے طرف عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہم نے اپنے کلام میں ہی سکھا دی ہیں۔ کاش کہ ہم ان نمازوں میں اپنے اہتمام کریں دعاؤں کا، اور اس کو رات دن پڑھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، ہمیں اپنے گناہوں سے دور نکلنے کا موقع بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ مہلت تو دیتا ہے، لیکن ہدایت نصیب ہو جانا اور عمل کی توفیق ملنا یہ بڑے رتبے کا کام ہے جسے اللہ دے دے۔ وباللہ توفیقی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے رب کے ہاں ان کی دعا قبول فرمائی گئی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دیں، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور لازماً داخل کر دوں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت شہروں کے اندر، یعنی ان کا چلنا پھرنا جو ہے یہ تو بس تھوڑا سا ہی فائدہ ہے اٹھانا زندگی بھر کا، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پھر کامیابی کا ایک اور راستہ بتا دیا گیا، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ، اور ثابت قدم رہو، مربوط رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورہ آل عمران تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں تو بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہے، ان کی حیثیت اہل جنت کے لیے نزل یعنی ابتدائی مہمان نوازی کی ہوگی۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ حساب میں بہت آسانیاں فرما دے گا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جو حکم آ رہا ہے آخری آیت میں، وہ آخری اور اہم ترین چیز ہے۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے رہو گے تو کامیابی تمہاری جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ اور پھر اللہ کی راہ میں چلنا ہے تو یہ دو کام، ایک تو صبر، پھر اللہ کا تقوی، اور ساتھ میں وصابروا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کامیابیاں پانے کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سورہ آل عمران یہاں پہ ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔